قرآن رہنما ہے، جنت کا راستہ ہے، یہ نور ہے، شفا ہے، جنت کا راستہ ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ محترم ناظرین کرام، قرآن رہنما ہے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ پاک نے لوگوں کے لیے جو ہدایت اور رہنمائی کے ارشادات ہیں، جب آدمی کسی کے ارشادات پر، فرامین پر آدمی عمل کے اندر، اس وقت اسے جذبہ ملتا ہے اور تیزی آتی ہے جب دل میں ایسی محبت بھی پیدا ہو جائے۔ جی ہاں، ہمیں قرآن پاک یہ ارشاد فرماتا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں، مخلوق کے دلوں میں ساری چیزوں سے بڑھ کر جو محبت ہو وہ اللہ کی محبت، محبت الہی، اللہ کی محبت، اور محبت رسول ہو۔ محبت الہی، محبت رسول سب سے بیسک۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، فرمایا ایمان والے جو ہیں وہ اللہ سے بہت محبت کرتے ہیں، بہت محبت اللہ سے کرتے ہیں، شدت کے ساتھ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اور دنیا کے سارے رشتے، قریبی رشتے جن کو آدمی قریبی رشتے تصور کرتا ہے، ان سے بھی بڑھ کر، دنیا کے مال متاع سے بڑھ کر، مکانات سے بڑھ کر، تجارت سے بڑھ کر، اپنے شہر اور محلے سے بڑھ کر، اپنے بڑی بڑی کوٹھیاں، بنگلے، مکانات سے بڑھ کر جو محبت ہے وہ اللہ سے کرنی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنی ہے۔ محبت الہی اور محبت رسول، اللہ اور اس کے رسول کی محبت آدمی کے دل میں داخل ہو جائے، اور جس آدمی کے دل میں یہ محبت دونوں کی داخل ہو جائے گی، وہ ایسا ہے کہ جیسے اس نے ایمان کا ذائقہ اسے نصیب ہو جائے، ایمان کا ذائقہ نصیب۔ تو جس آدمی کے دل میں سب سے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول کی محبت آ جاتی ہے، وہ ایمان کا ذائقہ چکھ لیتا ہے۔ ہمیں اللہ پاک نے اب ہمارے ارد گرد ہمارے اقربا، دوست، احباب اور کئی ایسی چیزیں ہیں، سب سے بڑھ کر جو محبت کا فرمایا وہ فرمایا اللہ سے کرو، اللہ کے رسول سے کرو، اور ان رشتوں کو بیان کیا ہے کہ فطرتاً آدمی کا ان کی محبت کی طرف رجحان ہوتا ہے۔ بچے ہیں، والدین ہیں، بھائی ہیں، بیویاں ہیں، مکانات ہیں، مال ہے، تو اللہ پاک کیا فرماتا ہے؟ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ ارشاد فرمایا، اے محبوب آپ فرماؤ، اگر تمہارے آبا و اجداد اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے کنبے والے اور تمہارا وہ مال جسے تم نے کمایا ہے، وَأَمْوَالُ اقْتَرَفْتُمُوهَا، اور تمہارے وہ مال جسے تم نے کمایا، تمہارے ہاتھ کی جو کمائی ہے، اور وہ تجارت جس کے نقصان ہونے کا تمہیں خوف ہے، اور وہ مکانات، وہ مکان جسے تم پسند کرتے ہو۔ یہ فرمایا کہ یہ سب کچھ اگر تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور جہاد فی سبیل اللہ سے بڑھ کر گئے تو فتربصوا، تو پھر انتظار کرو، حتی یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لائے۔ اللہ فاسقین قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ آپ ناظرین غور کیجئے، یہ رشتے کتنے عزیز رشتے ہوتے ہیں۔ باپ ہے، بیٹا ہے، بیویاں ہیں، بہن بھائی ہیں،
اور پھر آدمی کو اپنے کاروبار سے بڑا پیار ہوتا ہے. یہاں اللہ نے فرمایا وہ مال جو تم نے خود محنت سے کمایا ہے، تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے. کیونکہ بعض اوقات اگر دوسرے کا مال ہوتا ہے، وراثت میں آیا، گفٹ آیا، کہیں اور سے آیا، جسے کہتے ہیں مال مفت دل بہرحم، تو وہ تو آدمی اڑا دیتا ہے. لیکن اپنا بڑا سنبھال کر رکھتا ہے جو خود کمایا. تو فرمایا یہاں محبت جو ہے وہ اپنے مال سے جسے تم نے خود کمایا ہے، اس مال سے بڑھ کر محبت، اس تجارت سے بڑھ کر محبت، اور مکانات سے بڑھ کر محبت. یہ 8 چیزیں یہاں بیان کی ہیں. آبا و اجداد، بیٹے، بھائی، بیویاں، کنبے والے، 5 تو یہ خاندان اور رشتہ دار اور یہ افراد، اور 3 دوسری چیزیں کہ رشتہ داروں سے آدمی باہر نکلتا ہے تو یہ 3 چیزیں اس کا عام طور پہ یہی ہے: مال کمانا، تجارت، مکانات. تو یہ ساری چیزیں فرمائی گئے، یہ عمومی طور پر جن سے فطرتاً آدمی ان کی طرف راغب رہتا ہے اور گویا کہ ساری زندگی انہی کو بہتر بنانے میں گزارتا ہے. تو فرمایا ان سے اگر تمہیں ان چیزوں سے زیادہ محبت اور پیار کا معاملہ ہے تو پھر اللہ کے حکم کا انتظار کرو. ایک مومن کے لیے سب سے بڑھ کر اللہ کی محبت اس کے دل میں ہو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس کے دل میں ہو. ایک حدیث پاک میں فرمایا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس شخص میں 3 باتیں ہوں گی اس نے ایمان کی لذت پا لی، ایمان کی حلاوت، ایمان کا ذائقہ اسے مل جائے گا، روحانیت ایسی اسے نورانیت مل جائے گی. سبحان اللہ. پہلی بات، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ان کے ماں سوا سب سے زیادہ محبوب ہو، یعنی اللہ اور اس کے رسول سب سے زیادہ اس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہو. ماں سوا یعنی ان کے علاوہ بقیہ جو کچھ بھی ہے سب سے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول کی محبت. دوسری فرمایا اللہ تعالیٰ ہی کے لیے کسی سے محبت کرے، یعنی اگر اور بھی آگے محبت ہے تو وہ بھی اللہ کے لیے. اب آگے کس سے؟ اللہ کے پیاروں سے، اللہ کے انبیاء سے، نبی کریم علیہ السلام سے، صحابہ سے، اہل بیت اطہار سے، اللہ کے نیک بندوں سے جو محبت، وہ کس لیے؟ وہ اللہ کی محبت کے لیے. یہ تعلق ہے کیونکہ وہ ان سے محبت کس بیس پر کر رہے ہیں؟ اس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ ان سے راضی ہے، اللہ ان کو پسند فرماتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا احب اللہ، اللہ سے محبت کرو، لما یغزوکم من النعم، کہ اللہ تمہیں نعمتیں عطا فرماتا ہے. اللہ سے محبت کرو کہ اللہ نے تمہیں نعمتوں سے نوازا ہے. رب نے ہمیں پیدا کیا، ہمارے اعضاء سے ہی سلامت بنائے، ہم نے کوئی دعائیں نہیں مانگی تھی لیکن اللہ نے ہمیں یہ نعمتیں عطا فرمائی. اور اللہ سے حق بنتا ہے بندے کا سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرے. فرمایا اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں اس کی وجہ سے اللہ سے محبت کرو. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَحِبُّونِي لِحُبِّ اللَّهِ، اور اللہ کی محبت کی وجہ سے مجھ سے محبت کرو. اور پھر ارشاد فرمایا وَأَحِبُّ أَهْلَ بَيْتِي لِحُبِّي، اور میری محبت کی وجہ سے میری آل سے بھی محبت کرو، میری اہل بیت سے بھی محبت کرو. اور دوسری احادیث طیبہ جن میں حضرات صحابہ کرام علیہم رضوان کا تذکرہ، ان سے محبت کرو، ان سے یہ پیار والا رشتہ نبھاؤ. اور فرمایا جس نے محبت کی وہ میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کرے گا، اور جو بغض رکھے گا وہ میرے بغض کی وجہ سے ان سے بغض رکھے گا. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. فرمایا جس نے ان سے محبت کی وہ تو ایسا ہے جیسے حضور سے محبت کی، اور جس نے حضور سے محبت کی وہ ایسا جیسے اللہ سے محبت کی. تو یہ محبتیں اسے اللہ کی محبت تک پہنچا دیں. اور اگر کوئی معاذ اللہ ان کو تکلیف اور اذیت پہنچاتا ہے تو ویسے جیسے اس نے حضور کو تکلیف اور اذیت پہنچائی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت اور تکلیف پہنچانے والا ایسا ہے جیسا معاذ اللہ وہ اللہ کو تکلیف پہنچا رہا. تو 2 چیزیں بیان فرما دی گئی، اللہ اور اس کے رسول سے محبت، ماں سوا تمام سے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول سے محبت. کسی اور سے محبت ہو تو بھی اللہ کے لیے محبت. اور تیسری چیز ارشاد فرمائی کفر کی طرف لوٹنا، ایسا اسے برا لگے جیسا آگ میں ڈالے جانے سے انسان ڈرتا ہے، برا لگتا ہے، کفر میں جانے سے ایسا ڈرے. تو کہ اللہ پاک نے اسے ہدایت عطا فرمائی، اب کفر کی طرف کیوں جائے؟ اپنے اقوال سے، افعال سے
اور ایسے تمام چیزوں کے جو معاذ اللہ اس کو کفر کی طرف لے جانے والی، اس سے آدمی اپنے آپ کو روکے۔ تو یہ 3 چیزیں جس آدمی کے ہوں گی، اللہ اسے اس کے دل میں حلاوت ایمانی پیدا فرما دے گا، وہ چکھے گا ایمان کا وہ ذائقہ اسے نصیب ہوگا۔ تو اللہ کی محبت سب سے بڑھ کر، اللہ کے محبوب کی محبت، اللہ اور اس کے رسول کی محبت، یہ ایک قرآنی رہنما ہے، ایک قرآنی اصول ہے، اور ہمیں اصول اتنی وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا گیا کہ تم اللہ سے محبت کرو، اللہ کے رسول سے محبت کرو، اور یہ محبت سب سے بڑھ کر محبت کرو۔ اس لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون عندہ احب الیہ من نفسہ، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جس کے نزدیک میں اس کی جان سے زیادہ محبوب نہ ہوں، میں اس کی جان سے زیادہ محبوب نہ ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے میری جان کے علاوہ باقی سب چیزوں سے بڑھ کر آپ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ابھی کامل ایمان نہیں، تمہاری جان سے بھی بڑھ کر جب میں محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو پھر فوراً کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری جان سے بڑھ کر آپ محبوب ہے، میری جان سے بھی بڑھ کر آپ محبوب۔ تو خلاصہ کلام ناظرین یہ ہے کہ سب سے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول کی محبت، اسی میں آدمی جیے، اسی میں دنیا سے جائے۔ اس کا نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، سب کچھ کیوں؟ اللہ سے محبت ہے، اللہ کے رسول سے محبت ہے۔ ایک شخص بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ ارشاد فرمایا تم نے قیامت کی کیا تیاری کی ہے؟ تو کہنے لگے کہ میرے پاس تو کوئی کثرت سے نماز اور روزہ نہیں ہے، کثرت سے نماز روزہ نہیں ہے، یعنی نفلی طور پر یہ کوئی میرے پاس کثرت سے اعمال نہیں ہے، لیکن ایک عمل ہے، انی احب اللہ و رسولہ، میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ تو ارشاد فرمایا انت مع من احببتا، اور ایک روایت میں المرء مع من احبہ، فرمایا تو جس سے محبت رکھتا ہے اسی کے ساتھ ہوگا، قیامت کے دن جو اسی کے ساتھ ہوگا جس سے محبت رکھتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اس بات سے ہمیں اتنی خوشی ہوئی، اتنی خوشی ہوئی، اسلام لانے کے بعد سب سے زیادہ خوشی اسی بات پر ہوئی کہ ہمیں حضور نے یہ بشارت عطا فرما دی قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتے ہو۔ بس میں ابو بکر سے محبت کرتا ہوں، میں عمر سے محبت کرتا ہوں، اور میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ میں انہی کے ساتھ اٹھایا جاؤں گا، اگرچہ میرے عمل ان جیسے نہیں ہیں، لیکن اس میری محبت کی وجہ سے، اس الفت اور اس ان کے ساتھ ایک لگاؤ کی وجہ سے اللہ مجھے ان کے ساتھ قیامت کے دن اٹھائے گا، قیامت کے دن ان کے ساتھ اٹھائے گا۔ تو ناظرین اکرام، اللہ اور اس کے رسول سے محبت یہ دلوں میں یہ پیدا ہونی چاہیے۔ اب یہ محبت پیدا کیسے ہوگی؟ اس کے کچھ تقاضے بھی ہیں۔ اللہ سے محبت یعنی رب تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں غور و فکر کرنا، تفکر کرنا۔ اس لیے ہمیں کہا گیا ہے کہ لا تتفکروا فی اللہ، اللہ کے بارے میں تفکر نہ کرو، بلکہ کیا کرو؟ تتفکروا فی آلاء اللہ، اللہ کی نعمتوں میں غور کرو، ذات میں نہیں بلکہ نعمتوں میں غور کرو۔ اللہ نے کیا کچھ نوازا، کیا کچھ دیا ہمارے لیے، اس نظام کائنات میں کتنی کتنی عظیم نعمتیں یہ اللہ نے ہمیں عطا فرمائی۔ اور پھر الحمدللہ مسلمانوں کو بطور خاص ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کو جو یہ شرف عطا فرمایا کہ اللہ نے اپنے محبوب کا امتی بنایا، تو یہ ساری چیزیں اللہ سے محبت پیدا کرنے پر یہ ہمیں ابھارتی۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ نے احسان کیا مومنوں پر کہ ان کے درمیان اپنے رسول کو مبعوث فرما دیا، یہ احسان ہے رب تعالیٰ۔ پھر رب کے ارشادات پر، قرآنی احکامات پر وہ عمل پیرا ہونا، محبت کا دعویٰ کریں، قرآن جس کو کرنے کا حکم دیتا ہے اس پر عمل نہ کرے تو یہ محبت ادھوری محبت۔ اس لیے محبت میں کاملیت اور محبت میں اکمل ہونا یہ کہ کما حقہ اللہ پاک کی اطاعت بجانا،
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال و افعال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے، پیروی کرے۔ اور اللہ کی محبت کیسے پیدا ہوتی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کیسے پیدا ہوتی ہے؟ کہ کثرت سے اللہ کا ذکر کرے، قرآن پڑھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم بجا لائے، آپ کے ارشادات کو پڑھے، آپ کے اقوال و افعال کو پڑھتے ہوئے اس سے اپنے اندر محبت پیدا کرے۔ اور یہاں ایک اور بیسک چیز بھی عرض کرتا چلوں کہ جس سے محبت ہوتی ہے، محبوب کے محبوبوں سے بھی محبت ہو جاتی ہے۔ یعنی اللہ اور اس کے رسول سے محبت، تو جو اللہ اور اس کے رسول کے پیارے بندے ان سے بھی محبت کرو، کیونکہ اللہ بھی اپنے ان بندوں سے محبت فرماتا ہے۔ ارشاد فرمایا، اللہ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل امین علیہ السلام کو ندا دیتا ہے کہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تو بھی محبت کر۔ جبریل بھی محبت کرتے، فرشتوں میں اعلان کر دیا جاتا ہے، وہ بھی محبت کرتے ہیں، اور اس بندے کی مقبولیت کو زمین میں رکھ دیا جاتا ہے، یہ بھی محبت کرتے ہیں۔ تو اللہ اور اس کے رسول سے محبت، اور آگے اللہ کے اور اس کے رسول کے محبوبوں سے بھی محبت۔ اور پھر دوسری طرف یہ کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں ان سے دشمنی، کیونکہ اصول محبت کا یہ ہے کہ اپنے محبوب کے محبوب سے محبت ہوتی ہے اور دشمن سے دشمنی ہوتی ہے۔ قرآن اس اصول کو بھی بیان فرما رہا ہے، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ، کہ آپ ایسی قوم کو ہرگز نہیں دیکھیں گے کہ جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہوں اور وہ محبت کرتے ہو ان سے جن کو اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی، ان سے محبت کریں۔ ایسا آپ نہیں دیکھیں گے کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت بھی اس کے دل میں ہو اور اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کی محبت بھی دل میں ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا، وہ قوم مومن ہی نہیں ہو سکتی۔ فرمایا ایسی قوم کو آپ نہیں دیکھیں گے کہ جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھے اور اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے محبت کریں، آپ ایسا نہیں پائیں گے۔ اور وہ دشمن خدا، دشمن رسول جو لوگ ہیں، وہ چاہے ان کے خاندان میں سے ہو، چاہے ان کے آباء و اجداد میں سے ہو، چاہے ان کے بیٹے ہو، چاہے ان کے گھر والے ہو، کوئی بھی ہو، ان کو کوئی اس سے غرض نہیں، اس لیے کہ ان کے نزدیک سب سے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول کا تقدس ہے اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے۔ جب ایمان ایسا کامل بنتا ہے تو پتہ ہی قرآن کیا بشارت دیتا ہے، اللہ ان کے دلوں میں مومن لکھ دیتا ہے کہ یہ ایمان والے ہیں، ان کے دلوں میں مومن لکھ دی جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ کون لوگ ہیں؟ ان کو فرمایا گیا یہ اللہ کے گروہ ہیں، اللہ کی جماعت ہے، اور یہی جماعت ہی کامیاب ہونے والی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ایسی اللہ تبارک و تعالی اسے ایمانی ایسی تقویت عطا فرماتا ہے، اس کے دل میں مومن لکھ دیتا ہے، روح امین یعنی جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ اس کی مدد فرماتا ہے، کیونکہ اس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے، اور جو اللہ اور رسول کا دشمن ہے ان کی عداوت اس کے دل میں ہے، عداوت ہے، محبت نہیں ہے۔ یہ اپنی محبت الہی اور محبت رسول کو چیک بھی کرنا چاہیے، یہ چیک بھی کرنا چاہیے، دیکھنا بھی چاہیے۔ تو یہ بیسک چیزیں ہوئی ناظرین کرام۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے عمل ہیں کہ جن کی وجہ سے آدمی کو پتہ چلے گا کہ اسے اللہ رسول سے محبت ہے کہ کتنی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جسے یہ جاننا پسند ہو کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے تو وہ دیکھے، اگر وہ قرآن سے محبت کرتا ہے یعنی اس کی تلاوت اور اس پر عمل کرتا ہے تو سمجھے یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ یہ عمل کی بات ہے۔ ہم بس اوقات ان چیزوں سے دور ہوتے ہیں، کہتے ہیں بس محبت کا دل سے، اور بس ہم بس ہیں، ہمارے کنیکشن جڑے ہوئے ہیں۔ تو اس کے کچھ لوازمات بھی ہیں نا، ان کو بھی اختیار کریں۔ حضرت سیدنا سہل بن عبداللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی محبت کی علامت قرآن سے محبت کرنا ہے۔ قرآن سے محبت کی علامت نبی کریم علیہ السلام سے محبت کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی علامت سنت یعنی آپ کی احادیث مبارکہ، ان سے محبت کرنا ہے، اور سنت سے محبت کی علامت آخرت سے محبت کرنا ہے، اور آخرت سے محبت کی علامت دنیا سے بغض رکھنا ہے، اور دنیا سے بغض رکھنے کی علامت یہ ہے کہ اس سے بقدر ضرورت لیا جائے اور اتنی مقدار لی جائے جو اسے آخرت تک پہنچا دے۔ یہ ایک خلاصہ ہے
کہ ہم چیک کرنا چاہیں محبت رسول، تو ہمیں اس طور پر بھی زیادہ سے زیادہ قرآن کی بھی تلاوت ہو، حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شوق ہو، اور سیکھیں، سمجھیں، اس پر عمل کریں، اور آخرت کی فکر پیدا کریں، کیونکہ یہ آخرت کی فکر پیدا کریں۔ مومن ہے اس لیے جیتا ہے کہ اس کا انتقال ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر ہو، آپ کا حالت نزا اسے دیدار ہو، قبر میں دیدار نصیب ہو، حشر میں شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اسے نصیب ہو، قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اسے نصیب ہو جائے، جنت کے اندر حضور علیہ السلام کی رفاقت نصیب ہو جائے۔ تو محبت کرنے والے کی ساری توجہ آخرت کے معاملات کی طرف۔ اللہ ہماری دنیا بھی بہتر فرمائے، اور دنیا میں کسی کا محتاج نہ فرمائے، اور ہماری آخرت بھی بہتر فرمائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن ہمارے ہاتھوں میں یہ استقامت عطا فرمائے۔ دنیا میں اللہ نے ان کا امتی بنایا، قیامت کے دن ان کے قدموں میں ہمیں اٹھائے، اور ہمیں اللہ پاک اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی شفاعتیں عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن رہنما ہے، جنت کا راستہ ہے، یہ نور ہے، شفا ہے، جنت کا راستہ ہے۔